بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلطان شاہ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد کہیں آرام کیے بغیر بھی سفر جاری رکھتا، تب بھی اس کا اگلے دن کراچی پہنچنا ناممکن تھا۔ اس کی جلد از جلد واپسی اگلی صبح ہی ہو سکتی تھی۔ ایک اعتبار سے وہ صورتحال کوئی اطمینان بخش نہیں تھی، کیونکہ آنے والی رات کے 9 بجے ویرا کو ایک بار پھر بلیک کیٹ ٹی سے بات کرنا تھی۔ ویرا نے اس سے تو کہہ دیا تھا کہ اس دوران میں وہ کرنل سے مطلوبہ ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر مجھے اس سے یہ دریافت کرنا یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کرنل سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کسے استعمال کرے گی۔ میری دانست میں اس وقت پاکستان میں شیش سمٹ کر ویرا کی ذات تک محدود رہ گئی تھی۔ میرے سامنے کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جس پر ویرا اعتماد کر کے اپنا رازداں بنا سکے۔ اگر ویرا کرنل سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی تو اسے رات 9 بجے سے پہلے ہی بکلا کر مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کرنل پال کے اغوا کی خبر سفارتی حلقوں سے ہوتی ہوئی جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیلنی چاہیے تھی۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی سفارتکار افسر کا اغوا بجائے خود ایک اہم واقعہ ہوتا ہے، لیکن جب دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہوں تو ایسے کسی بھی واقعے کی اہمیت یک بیک 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ویرا کا کرنل مہیش پال سے رابطہ نہ ہوتا تو اس رات بلیک کیٹ ٹی سے تلخ گفتگو ہونے کا امکان تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ غزالہ کو چھڑا لینے کے باوجود ٹرانسمیٹر پر اس سے میری یا ویرا کی بات کرانے سے انکار کر دیتا۔ جو کچھ ہوا ہمارے پروگرام کے مطابق ہی ہوا تھا، لیکن اس میں اوقات کا تعین کرتے ہوئے تقدیر و تاخیر کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں جب میں نے اپنے ذہن میں سلطان شاہ سے ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیا تو مجھے اس میں کھلا تضاد محسوس ہوا، جس پر میں نے پہلے توجہ نہیں دی تھی۔ ایک طرف سلطان شاہ نے یہ بتایا کہ اس کا بایاں شانہ گولی سے زخمی ہوا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اغوا کی واردات خاموشی سے اور بلا مزاحمت نہیں ہوئی تھی، بلکہ گولیوں کے ساتھ تصادم بھی ہوا تھا۔ ایسی صورت میں اس واقعے کا راز میں رہنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن دوسری طرف اس نے اپنی روانگی کے ضمن میں پولیس کا اس طرح ذکر کیا تھا جیسے دارالحکومت میں کوئی غیر معمولی صورتحال نہ ہو۔ اس کا یہ کہنا کہ پولیس والے رات بھر کے گشت کے بعد اس وقت تھک کر آرام کر رہے ہوں گے، یہ ظاہر کرتا تھا کہ سلطان شاہ کی دانست میں دارالحکومت کی پولیس ایک سفارتی افسر کے اغوا سے لا علم تھی۔ واقعات تیزی سے رونما ہو رہے تھے اور اس وقت جو تصویر بن رہی تھی وہ بہت گنجلک تھی۔ آنے والے حالات کے بارے میں صرف قیاس آرائی ہی کی جا سکتی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ مجھے ہر لمحے مستعد اور ہوشیار رہنا تھا، ورنہ میری ذرا سی غفلت سے حالات قابو سے باہر نکل سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کی گھنٹی بجی تو مجھے احساس ہوا کہ اس وقت میرے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی پریشانی کی وجہ سے جاگ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ فون کال سلطان شاہ کی نہیں تھی۔ اس نے سرکاری لائن سے تار جوڑ کر جس طرح مجھ سے فون پر بات کی تھی، اس عمل کا اتنی جلدی دہرانا آسان نہیں تھا، اور پھر اس نے فرار کی عجلت میں خود ہی گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا تھا، اس لیے ریسیور اٹھاتے ہوئے مجھے پوری امید تھی کہ وہ کوئی نئی آواز ہوگی۔ میں ویرا بول رہی ہوں۔ ریسیور اٹھاتے ہی میرے کان میں اس کی غنودہ آواز گونجی، بولو بولو۔ میں نے بیزاری کے عالم میں کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم میری قبر میں بھی بولتی رہو گی۔ ابھی رات کو ہماری ملاقات ہوئی ہے، پھر صبح کے 4 بجے تمہیں جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری آواز میں دور دور تک نیند کا شائبہ نہیں ہے۔ تم اتنی صبح جاگ کر کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز سے ہلکی سی حیرت کا اظہار ہو رہا تھا جو ناقابل فہم نہیں تھا۔ غزالہ غائب ہو گیا نا، اس کے فراق میں اختر شماری کر رہا ہوں۔ میں نے بنا کر کہا، تم بتاؤ کہ تمہیں انتونیو کی بدرو نے جھنجھوڑا ہے یا کوئی کالا بلہ تمہارے بستر میں گھس آیا ہے؟ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ کرنل مہیش اپنے گھر سے غائب ہے۔ ویرا کی آواز سے تشویش حویدہ تھی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں اکثر کئی دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے اپنے سیکرٹری کو اپنے پروگرام سے ضرور آگاہ کر دیتا ہے۔ اسے پیشگی اطلاع دیے بغیر وہ اپنے پروگرام سے 15 منٹ کا بھی انحراف نہیں کرتا، لیکن آج وہ رات سے کہیں لاپتہ ہے۔ اسے آخری بار 9:30 بجے ہالیڈے ان میں ایک ڈنر پارٹی سے روانہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر نہیں پہنچا، نہ ہی اس کے سفارتخانے کا عملہ شہر میں اس کی گاڑی دریافت کر سکا ہے۔ یہ خبر میری بجائے پولیس کو دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، میں نے اپنی دلچسپی کو دباتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ ویسے تم کو یہ سب تفصیلات کس نے مہیا کی ہیں؟ جہانگیر کی طرح پاکستان کے چند دوسرے شہروں میں اب بھی شیعہ کے ایسے بڑے موجود ہیں جن سے ایک مدت سے تنظیم نے کوئی کام نہیں لیا، لیکن وہ آج بھی تنظیم کے احکام
پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ میں نے اسلام آباد میں ایسے ہی ایک شخص کو پوری بریفنگ دے کر کرنل مہیش سے ضمانت حاصل کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسی نے ابھی چند منٹ پہلے مجھے فون پر یہ سب بتایا ہے۔ کرنل کے سفارت خانے نے ابھی تک پولیس سے رجوع نہیں کیا ہے۔ وہ لوگ مخمسے میں ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اگر کرنل کسی خفیہ ترین مشن پر نکلا ہوا ہے تو پولیس رپورٹ کے بعد اس کی واپسی پر ناقابل بیان دشواریاں کھڑی ہو جائیں گی، اور اگر کسی نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے تو رپورٹ نہ کرنے کی صورت میں اسے کرنل سمیت بہت دور نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ انہیں اس معاملے میں نئی دہلی سے خفیہ ہدایت کا انتظار ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ معاملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن سفارت خانے والوں نے اندر کی یہ باتیں تمہارے آدمی کو کیسے بتا دیں؟ تمہاری باتوں سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کرنل کی گمشدگی کا معاملہ ابھی تک چھپایا ہوا ہے۔ کرنل ہی نہیں، اس سفارت خانے کے مزید 2 افسر ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ ان سے بھی پہلے لین دین ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو تینوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ان میں سے ایک آج کل کرنل کا سیکرٹری ہے۔ وہ کوڈ سنتے ہی سمجھ گیا کہ کرنل کو تلاش کرنے والا شی کا آدمی ہے۔ اسے بلیک کیٹ کے سودے کی بھی کچھ سنگن تھی، اس لیے اس نے میرے آدمی کو یہ سب بتا دیا۔ مجھے پریشانی یہ ہے کہ اگر کرنل کو کچھ ہو گیا تو بلیک کیٹ ٹی سے سودا نہیں بن سکے گا۔ ایسی صورت میں غزالہ کا کیا بنے گا؟ اس کا تو مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ کسی کا مستقبل بنانا اور بگاڑنا انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتا ویرا، میں نے جذبات سے آری اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہم لوگ جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر کے دیکھ لیا، اب باقی کام خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ معاملہ اتنا سنگین اور نازک ہے تو بلیک کیٹ ٹی کو تم سے پہلے کرنل کی گمشدگی کا علم ہو چکا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ سندھ میں اسلحہ پھیلانے کی مہم کا اصل روح رواں کرنل ہی تھا۔ بلیک کیٹ ٹی کو تو اس نے اپنی سفارتی حیثیت بچائے رکھنے کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ اگر میرا یہ خیال درست ہے تو مقامی خفیہ ایجنسی کے لوگ بھی اسے اٹھا سکتے تھے، میں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ویرا نے مجھے معاملہ سلجھانے کے لیے فون کیا تھا، مگر میں کرنل کے معاملے کو اس کے لیے اتنا الجھا دینا چاہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہ سکے، اور رات کو بلیک کیٹ ٹی سے ہونے والی گفتگو میں فطری انداز اختیار کر کے اسے کسی بھی صورت میں نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے دے۔ میرے لیے اس معاملے میں وقت حاصل کرنے کی وہی ایک سب سے بہتر اور قابل عمل صورتحال ہو سکتی تھی۔ میرے لیے یہ خبر تشویش انگیز تھی، اس لیے میں نے تمہیں مطلع کرنا ضروری سمجھا تاکہ تمہیں میری کارکردگی پر کوئی شبہ نہ ہو۔ غزالہ کے بارے میں اپنا وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن من مانے نتائج کا حصول میرے بس سے باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تم بھی اس معاملے میں میری کوئی مدد کرنے سے قاصر ہو۔ اس گفتگو کے نتیجے میں اس کی آواز سے نیند کا خمار یکسر کافور ہو چکا تھا۔ تم خود بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری تو عقل ہی معاف ہو کر رہ گئی ہے۔ کیوں نہ ہم خود جانو ماچی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ اگر خودکشی کرنا چاہتی ہو تو ضرور کرو، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ ان جنگلوں کا کیڑا ہے جہاں اس نے برسوں سے رپوشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کے چپے چپے پر اس کے مخبروں کا جال بچھا ہوا ہوگا۔ تم ان اطراف میں قدم رکھتے ہی قیدی بنا لی جاؤ گی۔ آبادیوں سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں رپوش رہنے والے دہشت گرد مسلسل محرومیوں کے نتیجے میں صنف مخالف کے حق میں بالکل جانور ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں کسی ایسی حماقت کا مشورہ نہیں دوں گا۔ غزالہ کے تو مقدر ہی اچھے ہیں کہ جانو ماچی نے اسے اپنے لیے پسند کر کے اپنے ساتھیوں کی چیرہ دستیوں سے بچا لیا ہے۔ تم بلیک کیٹ ٹی سے یہ بھی سن چکی ہو کہ غزالہ سمیت جانو ماچی کے آدمی کراچی ہی میں رپوش ہیں، جنہیں اس نے اپنی حکمت عملی سے ان کی کمی گاہ میں محصور رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس بات سے تم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہو کہ بلیک کیٹ ٹی کو اعتماد میں لے کر غزالہ کی نگرانی کرنے والی ٹولی کو کراچی سے نہ نکلنے دو۔ اسی دوران میں تازہ جمود کا بھی کوئی نہ کوئی حال سامنے آ جائے گا جس کی روشنی میں ہم کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ لوگ ایک بار غزالہ کو اپنے جنگلوں میں لے کر یہاں سے نکل گئے تو پھر کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ اس کی پرخیال آواز ابھری۔ اگر کسی طرح ہمیں ان کی کمی گاہ کا پتہ معلوم ہو جائے تو ہم ہر خطرہ مول لے کر طاقت کے زور پر ان سے غزالہ کو چھین سکتے ہیں۔ غزالہ اب کوئی خانہ دار عورت نہیں رہی ہے تو صادم کی صورت میں اپنی حفاظت وہ خود ہی کر لے گی۔ دیکھو میں بھی سوچتی ہوں تم بھی اس بارے میں غور کرو۔ میں تو اس وقت بھی پلک جھپکائے بغیر اسی معاملے پر غور کر رہا تھا، لیکن عین ممکن ہے کہ میں تمہیں کوئی خبر دے کر اچانک ہی کہیں چلا جاؤں۔ میرے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوئے بغیر یہاں کے حالات تمہیں خود ہی سنبھالنا ہوں گے۔ دور رہ کر میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ تم کہاں غائب ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ یکدم ہی چونک پڑی تھی۔ میں اس
اسی بارے میں اندرون سندھ کا ایک چکر لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے سلطان شاہ کرنل مہیش پال والی بات کا ذکر کیے بغیر کہا، میں نے چند بااثر ذمہ داروں سے رجوع کر کے کچھ معلومات منگوانے کی کوشش شروع کی ہے۔ اگر ادھر سے کوئی بھی موافق اشارہ مل گیا تو میں ادھر ہی چل دوں گا، لیکن آج رات 9 بجے تو تم میرے پاس آؤ گے نا؟ اس کا لہجہ مضطربانہ تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ بلیک کیٹ ٹی سے سارے مذاکرات تم خود ہی سنو تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں مدد مل سکے۔ اسے بھی یہ معلوم رہے گا کہ تم ابھی تک میرے ساتھ ہو۔ وہ اپنی ضرورت کے تحت اندھا ہو رہا ہے، ہم سے اسلحہ کے لیے وہ کوئی گندا وار بھی کر سکتا ہے، جبکہ غزالہ کی بازیابی تک اس سے کوئی بگاڑ پیدا کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا، میں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ کہا، لیکن نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ کسی ناگزیر ضرورت کے تحت ہی مجھے کہیں جانا پڑا ہے۔ سلطان شاہ تو فلیٹ ہی میں موجود رہے گا نا؟ اس نے سوال کیا۔ تم نے اسے جو کچھ کہا تھا اس پر وہ بری طرح بدک گیا تھا اور اسی کے بعد سے کہیں بھاگا ہوا ہے۔ شام کو جہانگیر کے چکر میں پڑ کر تم نے شاید اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا۔ محسوس کیا تھا، مگر وہ آوارہ گرد ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ کہیں نکلا ہوا ہوگا، تو کیا اب وہ لوٹ کر تمہارے پاس واپس نہیں آئے گا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی ندامت پیدا ہو گئی تھی۔ جائے گا کہاں؟ 2-4 روز میں غصہ سرد ہوگا تو خود ہی لوٹ آئے گا۔ تم سے میری ایک گزارش ہے کہ اب کہیں اس سے سامنا ہو جائے تو اس سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ تم پر ہاتھ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے، میں آنن فانن میں اس کا سارا غرور خاک میں ملا دوں گی۔ تند خو اور خشک مزاج مردوں کے لیے مظلوم عورت کے آنسو عذاب بن جاتے ہیں۔ جس دن وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا لے گا، اس کے بعد زندگی بھر میری تحقیر کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ صبح و سویرے خدا کا نام لو ویرا، میں نے اسے ٹوک دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہو اور بس اسی کو زیر کرنے کے خواب دیکھتی رہتی ہو۔ وہ ایک کرخت اور اکھڑ مزاج آدمی ہے، تم اس کے منہ لگتی ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں نہ تم کو کچھ کہہ سکتا ہوں اور نہ اسے پھٹکار سکتا ہوں۔ عشق نہیں، بس اسے تم میری انا کا سوال کہہ سکتے ہو۔ مجھ جیسی کوئی بھی لڑکی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی مرد اسے مسلسل اور بری طرح نظر انداز کرتا رہے۔ جس دن میں نے اسے زیر کر لیا وہی اس میں میری دلچسپی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ اگر تم چلے بھی گئے تو میں کبھی کبھار تمہارے فلیٹ کا چکر لگاتی رہوں گی۔ جانے سے پہلے فلیٹ کا تالا نہ بدلوا دینا، اس سے مجھے بہت آسانی رہتی ہے۔ فضول باتیں کر کے اپنی معصومیت جتانے کی کوشش نہ کرو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تم لڑکی نہیں بلکہ بھرپور عورت ہو اور انسانیت کے ہر گھر گاٹ سے واقف ہو۔ اسی طرح میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک ماہر نقب زن ہو۔ تمہارے لیے دروازوں کے عام تالے تو کیا تجوریوں کے پیچیدہ قفل کھیل ثابت ہوتے ہوں گے۔ اب اپنی یہ تقریر ختم کرو تاکہ میں سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے سو سکوں۔ تمہاری گفتگو سن کر اب مجھے نیند آنے لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ غنودگی کی یہ لہر ختم ہو مجھے سو جانا چاہیے۔ رات 9 بجے والا معاملہ نہ بولنا۔ اس نے مجھے آخری یاد دہانی کرا کے فون کا رابطہ منقطع کر دیا۔ تم نے میرا سونا محال کر دیا ہے۔ میں بستر پر لیٹا ہی تھا کہ دروازے کی طرف سے آنے والی جہانگیر کی برائی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ اتنی رات گئے بار بار فون کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے؟ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ رات نہیں ہے، اب تھوڑی دیر میں صبح طلوع ہونے والی ہے، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اگر شراب پی کر بھی تم اتنی کچی نیند سوتے ہو کہ فون کی گھنٹیاں خلل انداز ہوتی ہیں تو تمہیں اپنی بے خوابی کا باقاعدہ علاج کرانا چاہیے۔ تمہاری نیند کے خیال سے میں باہر سے فون کرنے والوں پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم سرے سے سو ہی نہیں سکے۔ بے خوابی کے علاج کے لیے ہم دونوں کو ایک ساتھ جانا پڑے گا۔ تم اپنے اندرون سندھ سفر کے بارے میں ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ بیرا کا فون تھا، اس کو اپنی غیر حاضری کا جواز بتا رہا تھا۔ سلطان شاہ کے آ جانے کے بعد مجھے لامحالہ یہاں سے تمہارے گھر منتقل ہونا پڑے گا۔ بعد میں ویرا کو جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ لوگوں کے اندرون سندھ جانے کے ذکر پر مجھے وہ دوست یاد آتا ہے جو اپنی شادی کے بعد اندرون سندھ سفر کے نام پر اپنی بیوی کے ساتھ اجرا نشین ہو گیا تھا۔ خاصی تگودو اور اشتہاری مہم کے بعد اسے وہاں سے برآمد کرایا جا سکا تھا۔ مجھے گمان ہوا تھا کہ کہیں تم نے بھی غزالہ کے بجائے اپنے کوئی اور سندھ نہ دریافت کر لیا ہو۔ سوتے جاگتے ہر وقت تمہارے ذہن پر بےہودگی سوار رہتی ہے، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ اب تم لاابالی لونڈے نہیں رہے ہو، چند روز میں ایک بچی کے باپ بننے والے ہو۔ ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ بچی کیوں؟ بچہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تمہیں؟ میرے اندازے کے عین مطابق وہ بچی کے لفظ پر بڑکا تھا۔ یہ تمہارے اندرونی معاملات ہیں، ان کے بارے میں تم ہی بہتر سے جان سکتے ہو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے تو یوں ہی روا ربی میں بچی کا ذکر کر دیا تھا۔
نو مولود کی جنس سے زیادہ مقصد تمہیں یہ جتانا تھا کہ اب تم بھی باپ ہونے والے ہو تو تمہیں باپوں جیسے انداز بھی اپنانے چاہیے۔ ویرا کو تم نے اپنی غیر حاضری کے بارے میں بتانا ہے۔ سلطان شاہ سے تمہارا رابطہ کب اور کیسے ہوگا؟ اس نے میرے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے موضوع بدل دیا۔ اس سے بھی میری بات ہو گئی ہے، پہلا فون آ چکا تھا، کرنل مہیش پال اس کی قید میں ہے، اسے لے کر وہ اسلام آباد سے سیدھا تمہارے ہی گھر پہنچے گا۔ میں نے کہا تو پھر ہم یہاں فلیٹ پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ اطلاع پر خوش ہو گیا۔ اٹھو، گھر چل کر آرام کریں گے، کم از کم ملازم گرم کھانا اور عمدہ ناشتہ تو فراہم کرتے رہیں گے، تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر بیزار ہو جائیں گے۔ اس کی تجویز مناسب تھی، وہاں ہمیں ہر طرح کا آرام میسر ہونے کے ساتھ ہی یہ موقع بھی مل جاتا کہ کرنل کو قید میں رکھنے کے انتظامات کر کے غیر ضروری ملازمین کو جبری رخصت بھیج دیتے۔ کرنل مہیش پال ایک سفارتی افسر تھا، اس لیے اپنی زبان کھولنے پر مجبور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تشدد کے ذریعے اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں کچھ دن تک اسے اپنی قیدی بنائے رکھنا پڑتا۔ اس لیے اس معاملے میں جہانگیر کے گھر جتنے کم ملازمین ملوث ہوتے اتنا ہی بہتر ہوتا۔ اس وقت تک کرنل مہیش پال کے مستقبل کے بارے میں میرا ذہن صاف نہیں تھا۔ غزالہ کی بازیابی کی جستجو ایک کلیدی کردار کے طور پر اس کا نام سامنے آیا اور میں نے فوراً ہی سلطان شاہ کو اسلام آباد دوڑایا، لیکن جب کہ سلطان شاہ نے اسے پکڑ لیا تھا تو جلد از جلد اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ نے ایک مقابلے کے بعد اسے زیر کیا تھا، اس لیے یہ بات واضح تھی کہ کرنل نے اپنے شکار کا چہرہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگر باز پرس کے دوران میں ہم لوگ نقابیں وغیرہ استعمال کر کے خود کو اس کی نظروں سے بچائے رکھنے میں کامیاب ہو جاتے، تب بھی رہائی حاصل کرنے کے بعد وہ سلطان شاہ کے لیے خطرات کھڑے کر سکتا تھا، اور ایک بار سلطان شاہ گرفت میں آ جاتا تو اس کے ذریعے ہم بھی مشکلات سے دوچار ہو سکتے تھے۔ کرنل مہیش پال بادی النظر میں ہماری سرزمین پر ہونے کی ایک گراؤنی سازش کا سرگنا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیش نظر اس کا سہل ترین علاج یہ تھا کہ اسے موت کا خوف دلا کر زبان کھولنے پر مجبور کیا جاتا اور اس سے ساری اہم باتیں اگلوانے کے بعد اسے موت کے ہی گھاٹ اتار دیا جاتا اور لاش کو خاموشی کے ساتھ کہیں تلف کر دیا جاتا۔ اس صورت میں ہم میں سے کسی کے پھنسنے کے امکانات بہت کم رہ جاتے، لیکن کرنل مہیش پال نراہ گامڑ ہی نہیں تھا، مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سفارتکار بھی تھا۔ اس کے سفارت خانے کے سرکار اس کی پراسرار گمشدگی پر اپنی مجبوریوں کے سبب 2 دن تک تو خاموش رہ سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کسی زیادتی کا یقین ہوتے ہی سیاسی اور سفارتی طور پر ایک طوفان کھڑا ہو سکتا تھا جو باہمی کشیدگی کی فضا خوفناک حد تک بگاڑ سکتا تھا۔ ان دنوں میں جو کچھ کر رہا تھا وہ صرف میری اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، میں نے اپنے وطن اور ہم وطنوں کی بھلائی کی خاطر شی کو خیر بات کہہ کر ان عالمی بیڑیوں کی دشمنی مول لی تھی۔ اپنے لوگوں کو شی کے ذریعے ہیروئن نوشی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے میں نے مافیا والوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو مقامی منڈی سے زیادہ ہیروئن سمیٹ کر یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ شہروں کے مضطرب اور ناآسودہ شہریوں میں استعمال ہوتی تھی۔ اس لیے میں کرنل مہیش پال کے بارے میں ایسا خود غرضانہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جو میری سہولت پر میری مملکت کو پیچیدہ مشکلات سے دوچار کر دیتا، مگر وہ سب میری نظریاتی قیاس آرائیاں تھیں۔ اصل میں کچھ ہونا تھا، اس کا تمام تر انحصار خود کرنل مہیش پال کے اپنے رویے پر ہوتا۔ مجھے اپنے طور پر صرف اتنی احتیاطی تدبیر کرنی تھی کہ سلطان شاہ کے علاوہ وہ ہم میں سے کسی کو نہ پہچان پائے، اور اگر اسے زندہ رہنا ہی ہو تو نادیدہ دشمنوں کی دہشت سے نجات نہ پا سکے۔ کرنل مہیش پال دبلا پتلا اور دراز کا قامت شخص تھا جس کے استخوانی چہرے پر اندر کو دھنسی ہوئی عقابی آنکھیں دیکھنے والوں کو اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وسط سے اس کی چندیا کسی انڈے کی طرح صاف اور چمکدار تھی، لیکن کنپٹیوں سے اوپر کھوپڑی پر کھچڑی جیسے بالوں کی ایک جالر موجود تھی۔ کھوپڑی سے ملی ہوئی سپاٹ پیشانی سے اس کی سنگ دلی کا اظہار ہوتا تھا۔ اسی وقت بھی اس کے بدن پر وہی شکن آلود سیاہ سوٹ موجود تھا جس میں اسے اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس وقت اس کے بشرے سے برہمی ٹپک رہی تھی، کیونکہ اغوا کے فوراً بعد ہی سلطان شاہ نے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا، اور پھر اسے افہیم کے زیر اثر مسلسل بے ہوش رکھا گیا تھا۔ اسے بے ہوشی ہی کی حالت میں ہم نے جہانگیر کے گھر کے صاف ستھرے اور کشادہ تہہ خانے میں پہنچایا تھا، جہاں مسحری اور ملحقہ باتھ روم جیسی بنیادی ضروریات کے ساتھ ہی کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشنڈ بھی نصب تھا۔ کرنل مہیش
مہیش پال کی تفصیلی جامع تلاشی لینے کے بعد اسے ٹھنڈے تہ خانے میں ہی مکفل کر دیا تھا۔ سلطان شاہ زخمی تھا اور طویل سفر سے بری طرح تھکا ہوا تھا، اس لیے ڈریسنگ کرانے کے بعد طویل غسل کر کے ایک خوابگاہ میں جا گھسا تھا۔ اس نے کرنل کی کار سے برآمد ہونے والے جو کاغذات میرے حوالے کیے تھے، ان کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کئی گھنٹوں کا طویل وقفہ دینے کے بعد میں جہانگیر کے ہمراہ دن چڑھے تہ خانے میں داخل ہوا تو کرنل تشویش زدہ انداز میں مسحری پر دراز تھا۔ اسے خائف کرنے کے لیے ہم دونوں نے سر سے پیر تک سیاہ چست لباس پہنے ہوئے تھے، جس میں آنکھوں کی جگہ گول سوراخ تھے یا سانس لینے کے لیے نتنوں کے سامنے باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ اس پر اپنی دہشت قائم کرنے کے لیے ہم دونوں نے امریکن کاؤ بوائز کی طرح خود کو بے تحاشا مسلح کیا ہوا تھا۔ بیلٹ ہولسٹر سے دونوں پہلوؤں سے 3.8 کے ہولناک پستول لٹک رہے تھے، جن کے کئی فاضل میگزین پیٹی میں لگے ہوئے تھے۔ بائیں شانوں پر خود کار سب مشین گن موجود تھی، ان کے فاضل کلپ ایک شولڈر اسٹرپ میں لگے ہوئے تھے۔ کرنل مہیش زمانے کا سرد و گرم دیکھا ہوا ایک گاگ افسر تھا۔ اس نے کسی بھی قسم کے خوف یا غصے کا اظہار کیے بغیر قدرے حیرت مگر خاموشی سے ہم دونوں کو دیکھا تھا، اور ہم بھی اسے مخاطب کیے بغیر چند ثانیوں تک گورتے رہے۔ پھر جہانگیر پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق فوجی انداز میں مڑا اور اس زیر زمین خوابگاہ سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کرنل مہیش پال سے نظریں ہٹائے بغیر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر دیوار کے سہارے لگے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے لوڈ کی ہوئی سب مشین گن احتیاط سے اپنی گود میں رکھ لی تھی۔ یہ کیا ناٹک ہو رہا ہے اور تم لوگ کون ہو؟ مجھے کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے؟ آخرکار اسی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ اضطراری لہجے میں بول پڑا، تمہیں اغوا نہیں کیا گیا بلکہ تم دوستوں کے درمیان ہو۔ میں نے بدلی ہوئی مرتعش آواز میں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تم یہاں آگ سے کھیل رہے ہو۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس اور دوسرے کئی حساس ادارے تمہارے وجود اور سرگرمیوں سے غافل نہیں ہو سکتے، پھر بھی تم گارڈز وغیرہ کے بغیر باہر نکلنے کا خطرہ مول لیتے رہتے ہو۔ تم کو انہی خطرات کا احساس دلانے کے لیے اس قدر غیر معمولی طریقے سے اٹھوایا گیا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ تم اس واقعے میں میرے ایک آدمی کو اپنے پستول سے بری طرح زخمی بھی کر دیا ہے۔ تم دوست کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ایک غیر ملکی سفارتی افسر کو حبس بے جا میں رکھنا کتنا بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے۔ میری گمشدگی پر میرے سفارت خانے نے اب تک پورے اسلام آباد کو ہلاک کر رکھ دیا ہوگا، اور جلد یا بدیر تمہیں مجھ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنا اور میرا وقت برباد کرنے کی بجائے مجھ سے کھل کر بات کرو کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور دو ٹوک تھا۔ میرے سر سے پیر تک نقاب پوش ہونے سے اس نے وہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جو میں اسے بابر کرانا چاہتا تھا۔ اس ڈرامے بازی کی بنا پر اس کے دل میں ابتدا ہی سے اپنی زندگی اور آزادی کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ اس جیسے تجربے کار شخص کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اگر ہم کو آخرکار اسے قتل ہی کرنا ہوتا تو ہمیں اس سے اپنی شناخت چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ذہن میں پہلے سے ایک خاکہ موجود تھا، مگر اسی لمحے مجھے ایک نئی راہ سوجھ گئی۔ پچھلی رات بلیک کیٹ ٹی ویرا سے زیادہ مایوس تھا۔ ویرا کو کرنل نہیں ملا تھا اور بلیک کیٹ ٹی غزالہ کو اپنی تحویل میں لینے میں ناکام رہا تھا، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے دست بے دعا تھے۔ اس لیے وہی رخ کرنل مہیش پال کو فوراً زیر کر سکتا تھا۔ بلیک کیٹ ٹی، میں نے وہ 3 الفاظ ادا کر کے خاموشی اختیار کر لی، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری زبان سے وہ نام سن کر وہ حیرت زدہ نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھیں بے یقینی کے عالم میں پھیل گئی تھیں۔ بھاری مقدار میں اسلحہ خریدنا چاہ رہا ہے؟ میں قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اسے یہ اسلحہ کیوں اور کہاں درکار ہے۔ وہ مقامی ڈاکوؤں اور چھاپہ ماروں کی ایک دلیر فوج کو منظم کر چکا ہے۔ وقت آ گیا ہے وہ ان سے کام لے، اس لیے اسے اسلحے کی ضرورت ہے۔ اسے سودے کی تکمیل کے لیے تمہاری ضمانت کی ضرورت ہے۔ وہ خود شی کے لیے اجنبی ہے۔ تمہارا سیکٹری اور ایک تیسرا آدمی شی کے پرانے شناساؤں میں شامل ہیں۔ اگر تم بلیک کیٹ ٹی کی طرف سے معاہدے کی پابندی کی ضمانت دیتے ہو تو اسلحہ یہاں سمگل کر لیا جائے گا اور بلیک کیٹ ٹی ڈلیوری لے کر سودے کی رقم ادا کر دے گا۔ وہ خاموشی اور توجہ سے میری بات سنتا رہا، لیکن آسانی کے ساتھ میرے چکمے میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ بولا تو ابتدائی تحیر کے باوجود اس کا لہجہ سپاٹ اور سرد تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے تم کوئی گھٹیا جاسوسی فلم سے متاثر نظر آ رہے ہو۔ شی اور بلیک کیٹ جیسے ناقابل فہم استعاروں کے بجائے مجھ سے کھل کر
پر بات کرو اور کسی بھی دوسری بات سے پہلے مصدقہ ثبوت کے ساتھ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میں ایک اجنبی کی موشگافیوں پر اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کر سکتا۔ تم یہ بول رہے ہو کرنل کہ اب وقت تمہارے ساتھ نہیں ہے اور تم اس کمرے میں جو وقت بھی گزار رہے ہو وہ بالکل بے وقت ہے۔ میری شناخت کے لیے وہی کافی ہے جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں اپنی اتھارٹی کے علاوہ میں تمہیں کسی بھی طرح جواب دہ نہیں ہوں۔ مجھے نئی دہلی یہاں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہارے آدمیوں کی کارکردگی پر نگاہ رکھوں اور جو بھی آپریشن کی کامیابی تکمیل کے لیے خطرہ بنتا ہوا نظر آئے میں خاموشی سے اسے راستے سے ہٹا دوں۔ بلیک کیٹ ٹی کی کارکردگی سے میرا دل خوش ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات کو پوری طرح کیموفلاج کر کے ایک سرحدی قصبے میں مولوی بن کر بظاہر خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی شناخت طلب کیے بغیر میری اتھارٹی کو تسلیم کر لیا اور شی والے سودے میں تمہاری ضمانت کی ضرورت سے بھی آگاہ کر دیا، لیکن تمہاری یہاں پر موجودگی سے ثابت ہوتا ہے کہ تم اپنے فرائض کی ادائیگی سے غفلت برت رہے ہو۔ میں چاہوں تو صرف اپنی شباب دید پر تمہیں ذبح کر کے نئی دہلی کو اطلاع دے سکتا ہوں۔ مجھ سے نہ کوئی باز پرس ہوگی نہ کوئی مجھے سولی پر چڑھائے گا۔ شی کی تسلی کے لیے کسی دوسری ضمانت کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ اس بار میرا لہجہ ابتدا ہی سے حقارت آمیز اور طنزیہ رہا تھا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں تشدد کے بغیر اس کی زبان کھلوا لوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔